لیکن میرا گمان کہتا ہے، میرے دل کی آواز کہتی ہے، میرے ضمیر کی آواز کہتی ہے کہ میرے شہر مالیگاؤں کی بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، آج بھی ان کے اندر ایمانی جذبہ، حیا، غیرت، پرہیزگاری موجود ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے، جو لڑکیاں مذہبی ہے، جو لڑکیاں مسلکی ہے، جو لڑکیاں مشربی ہے، یعنی دین، دھرم، مسلک و مذہب سے جن کا تعلق ہے، وہ قطعاً ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے، یا جو مشرکین ہیں، جو لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے جب زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے پہن کر کے جاتے ہیں، جب وہ زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، ایک تو ان کا چہرہ بچ جائے اور دوسرا یہ کہ برقع پہننے والی بچیاں بدنام ہو جائے۔ اب ایسی نازک صورتحال میں برقعے والی کی عزت بھی بچ جائے اور یہ جرائم پیشہ لوگ بے نقاب ہو جائے، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا نیک بچیاں برقع چھوڑ دیں؟ کیا نیک بچیاں برقع ترک کر دیں؟ نہیں، برقع ہم ترک نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ سب سے خوبصورت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ برقع نہ پہنے، میری بیٹیاں یہ برقع نہ پہنے، میری بہنیں یہ برقع نہ پہنے، بلکہ جو مدنی برقع ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں پہنا جاتا تھا، وہ برقع بچیاں پہننا شروع کر دے تو آوارہ لڑکیوں میں اور کنیزان فاطمہ کے اندر دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ مدنی برقع کون سا ہے؟ مدینے والے کی تہذیب کے مطابق برقع کون سا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا وہ انتہائی بھدا برقع ہوتا تھا۔ عورتیں جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تو اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی تھی، اس پہ کوئی رنگ روگن والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ یہ جو ڈیزائن والے برقعے یہ سب نہیں، بہت سادہ سمپل برقعہ ہوتا تھا۔ بلکہ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقعہ پہننا ناجائز ہے، سمپل برقعے پر آ جائیں شریف لڑکیاں اگر آبرو بچانا چاہتی ہیں۔ تو پھر یہ فرق ہو سکتا ہے کہ چونکہ جرائم پیشہ لڑکیاں تو یہ سمپل برقعہ نہیں پہن سکتی، جیسے جرائم پیشہ لوگ سنت رسول کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتے۔ آپ دیکھ لیں، جرائم پیشہ لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں لیکن سنت کے سانچے میں نہیں ڈھل پاتے ہیں، تو اسی لیے پھر فرق ہو جاتا ہے کہ اصل غلام مصطفیٰ کون ہے، جرائم پیشہ لوگ کون ہیں۔ تو اسی طریقے سے برقعے میں بھی ایک پہچان بنا لی جائے، برقعے سیمپل ہو، بڑا بھدا کپڑا، یہاں تو قیمتی سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے، ایک دم سیمپل کپڑا، عزت ہی بچانا۔ میں کہتا ہوں اگر سیمپل کپڑے میں عزت بچتی ہے تو وہ ڈیزائن والے کروڑ روپے کے برقعے سے بہتر ہے، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی 31st نائٹ کو جو برقعے کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں مسلم بچیاں میری قوم کی اتنی بے باک نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کی آبرو پر اور ان کی حیا پر، جو مسجد آنے کے لیے ضد نہیں کرتی وہ بار میں کیا جائے گی، اور جو جاتی ہیں ان کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے جاتی ہے، ورنہ جو کنیز فاطمہ ہوگی وہ تو مر جانا پسند کرے گی لیکن کبھی بار میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا، ہمیں بھی تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ ہر نوجوان کی جتھے اپنے محلے میں بیٹھ کر نظر رکھے کون کہاں آتا ہے کون کہاں جاتا ہے، تھوڑا سا اس پر صرف نماز روزہ پڑھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو ادارے بنا رکھے نا محلوں کے اندر، یہ صرف رات کے 3 بجے تک پڑے رہ کر کے اوندھے پڑے رہ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو محلے کے ادارے کلبے ہیں نا، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، یہ بیٹھے محلوں کے اندر اور نظر رکھے کون کہاں جا رہا ہے، اور اگر کسی کے قدم غلط طرف اٹھتے دیکھے تو اس کے ماں باپ کو تنبیہ کریں۔ اگر محلے میں رہنا ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا،
اور مصطفیٰ جان رحمت کا قانون کیا ہے؟ کسی ملک کے خلاف قانون نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہے عورت کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کے وقار کی حفاظت، حلال روزی، یہی ان کا قانون ہے۔ واللہ کوئی سچا ملک مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کا کبھی مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا قانون تو پوری کائنات کے لیے اور اتنا خوبصورت ہے۔ صبح اٹھنا، جلدی اٹھنا ان کا قانون ہے، پورا لباس پہننا ان کا قانون ہے، غریبوں کی جھولی بھرنا ان کا قانون ہے، مسکرا کر لوگوں کے دل جیتنا ان کا قانون ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا ان کا قانون ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا ان کا قانون ہے، خود پیٹ میں پتھر باندھ کر دوسروں کو عطا کرنا ان کا قانون ہے، غریبوں کو مالا مال کرنا ان کا قانون ہے، بیٹیوں کی آبرو بچانا ان کا قانون ہے، بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ان کا قانون ہے، بیٹی آ جائے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا ان کا قانون ہے۔ یہی سب تو ان کا قانون ہے، اور کیا ہے؟ بلکہ ان کا قانون تو یہ کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔